نہیں دیکھی میرے دوستو، یہاں کی آمد کی برکت ہے کہ جب دنیا میں حضور تشریف لائے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن جب حضور تشریف لائے تو اجالا ہی اجالا پھیل گیا، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 مہینے کے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر چلانا سیکھ گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ہے چھوٹی سی عمر میں ہی تھے تو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہکلا کر کے بولتا ہے، تجلا کر کے بولتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی یہ شان ہے جب حضور کی عمر 9 مہینے کی تھی تو حضور جب بولتے تھے تو ہکلا کر یا تجلا کر کے نہیں بلکہ فصیح و بلیغ عربی میں بولتے تھے، اور حضور اتنے صاف الفاظ میں بولتے تھے جیسے کہ کوئی بہت بڑا انسان بول رہا ہے۔ کبھی بھی حضور نے بچپن میں جو ہے ہکلا کر کے تجلا کر کے بات نہیں کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم بکریاں چرانے جاتے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر ابھی 1.5 سال کی تھی، حضور ہمارے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جو حضور کی بہن ہے، رضائی بہن، دودھ کی رضائی بہن حضرت شیمہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور ہمارے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے تو میرے ساتھ تو صرف 1 یا 2 بکریاں ہوتی تھی، لیکن حضور کے ساتھ میں ساری بکریاں ہوتی تھی، اور جب حضور بکریاں چرانے ہمارے ساتھ جاتے تھے تو ایک بادل کا سایہ ہمیشہ حضور کے اوپر رہتا تھا، کبھی بھی حضور کے چہرے پر دھوپ نہیں پڑی، کبھی بھی جو ہے سورج میں دھوپ کی شعاعیں حضور کے چہرے پر نہیں ماری، بلکہ ہر وقت ایک بادل کا سایہ حضور کے چہرے پر ہمیشہ رہتا تھا، آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ حضرت شیمہ فرماتی ہے کہ جب ایک وقت ایسا آیا کہ 2 لوگ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، لٹانے کے بعد میں آپ کے سینے کو چاٹ کیا، آپ کا سینہ جیسے ہی چاٹ کیا آپ کی بہن حضرت شیمہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہونا جائے۔ آپ گھبراتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوئی، جب گھر پہنچی تو حضرت حلیمہ سے کہا کہ اے امی جان، 2 لوگ آئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاٹ کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی آتی ہے اور آ کر کے جب وہاں تشریف لے جاتی ہے جہاں حضور کو لٹایا گیا تھا، جہاں حضور کے سینے کو چاٹ لیا گیا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا تو حضور آرام سے تشریف فرما ہے، حضور بیٹھے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا ماجرا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ جب حضور کے سینے کو دیکھا تو حضور کے سینے پر کچھ نشان تھے، جب نشان دیکھے تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ 2 فرشتے آئے تھے، آنے کے بعد میں میرے سینے کو چاٹ کیا، اور میرے سینے کو چاٹ کرنے کے بعد میں میرے سینے سے دل کو نکالا، اور اس دل کو نکالنے کے بعد میں جنت سے جو نور کا دست لائے تھے اس نور کے پانی نے میرے سینے کو دھویا ہے، اور دھونے کے بعد میں پھر جو ہے اس میرے دل کو دوبارہ میرے سینے میں رکھ دیا ہے۔ اس طرح سے یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، حضور کے سینے کو دھویا گیا، نور کے پانی سے دھویا گیا، اس لیے کہ جو بچے کے اندر بچپن میں جو خصلتیں ہوتی ہیں وہ حضور کو جو ہے حضور کے سینے میں وہ باتیں نہ آئے جو بچپن میں بچے کے اندر ہوتی ہیں، اس لیے حضور کے سینے کو دھویا گیا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو ایک آج پیغام دینا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی منانا کہاں سے ثابت ہے، عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو، کس کو منانا چاہیے؟ میں کہتا ہوں ہر اس انسان کو عید میلاد النبی منانا چاہیے، اور اس باپ کو منانا چاہیے جب اس کا بیٹا اپنے باپ کے گلے میں پٹا ڈال کر کے، اپنے باپ کے گلے کو باندھ کر کے، پیروں میں زنجیریں ڈال کر کے اپنے باپ کو منڈی میں بیچ کر کے آ جایا کرتا تھا۔ تو یہ باپ کی اہمیت کو کس نے بتایا؟ یہ ہمارے اور آپ کے آقا نے بتایا کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے۔ ہر اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جس ماں کے گلے میں جو ہے زنجیریں ڈال کر کے اس کا بیٹا منڈی میں بیچ کر کے آ جایا کرتا تھا۔ ہر اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جو 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کو وہاں سے کھینچ کر کے لا کر کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ ماں کو عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کس کو میلاد منانا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ اس بہن کو میلاد منانا چاہیے کہ جس بہن کی اہمیت تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی بہن شادی شدہ ہو، اگر وہ بیوہ ہو جائے اور اس کا بھائی اس بہن کی پرورش کرے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس بھائی کو میں اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آج حضرات پر اعتراض کرتے ہیں کہ کس کو عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ہر اس غریب کو عید میلاد النبی منانا چاہیے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو غریب مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، میں محمد اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اس غریب کو اپنے ساتھ جنت میں ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں سانس لے کر کے جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں میرے دائیں بھی غریب ہوں گے، میرے بائیں بھی غریب ہوں گے، میرے آگے بھی غریب ہوں گے، میرے پیچھے بھی غریب ہوں گے، غریب میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، امیر لوگ ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، لیکن غریبوں کے ساتھ ہم غریبوں کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھ غریبوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی ربیع الاول تو یہ وفات کا مہینہ ہے، اس میں خوشیاں کیوں مناتے ہو، اس میں حضور کی آمد کی خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ میں کہتا ہوں ارے نادانو، تم کہتے ہو کہ عید میلاد النبی وفات کا مہینہ ہے، میں کہتا ہوں غم اس کو منانا چاہیے۔ ارے جس کا نبی مر جائے، ہمارے آپ کے آقا تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ارے غم تو وہ منائے جس کا نبی مر گیا ہو، ہمارا نبی تو زندہ ہے، بس تمہاری آنکھیں اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آج لوگ اپنے بچوں کو یہ قصے سناتے ہیں کہ امریکہ کا ایک انسان چاند پر چلا گیا، آج لوگ اپنے بچوں کو یہ قصے سناتے ہیں کہ ہندوستان کا فلاں آدمی چاند پر چلا گیا۔ میں کہتا ہوں میرے دوستوں مسلمانوں، حضور کے ماننے والوں، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ کہانی نہ سناؤ کہ فلاں انسان چاند پر چلا گیا، بلکہ اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو یہ کہانی سناؤ کہ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت شیبہ کی گودی میں لیٹے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ ہے، حضور جو ہے حضرت شیبہ فرماتی ہے کہ ہم بہت کوئی مالدار نہیں تھے، ہمارے پاس کھیلنے کے لیے کھلونے نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ میری گودی میں تشریف فرما تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ حضور کی انگلی جو ہے چاند کی طرف اشارہ کر رہی ہے تو میں نے دیکھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، تو میں دیکھتی ہوں جب حضور کی انگلی ادھر جاتی ہے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے، حضور کی انگلی ادھر جاتی ہے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جو چاند اپنی انگلی کا اشارہ کرے حضور تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، اور جدھر اشارہ کرے ادھر چاند پلٹ کر کے چلا جائے۔ سبحان اللہ، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ حضور کا میلاد مناتے ہو۔ میں کہتا ہوں جب سب کچھ ہمیں ملا ہی حضور کے صدقے میں ہے، ہماری زندگی، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ جب ہے حضور کے صدقے میں، تو پھر ہم کیوں نہ حضور کا میلاد منائیں۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک ہم یوں ہی حضور کا میلاد مناتے رہیں گے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سب مل کر بولو۔